بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسے اور جمعہ کی تقریر میں تمہید کس طرح سے تیار کی جاتی ہے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ تمہید 6 عناصر سے وجود میں آتی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تمہید کے 3 عناصر پر مثالوں کے ساتھ گفتگو کر لی تھی، اور آج ہم چوتھے عنصر پر بات کر رہے ہیں، اور اس چوتھے عنصر کو کہا جاتا ہے مترادفات اور سنت تکرار مفید کا استعمال۔ مترادفات کا معنی آپ جانتے ہیں، اور سنت تکرار مفید کا کیا مطلب ہے؟ یہ خطابت کی وہ سنت ہے کہ جسے انداز بیاں کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں جملے کے بعض مخصوص الفاظ کا تکرار کیا جاتا ہے۔ ویسے تو تکرار سے یکسانیت پیدا ہوتی ہے، تحریر میں یہ عیب شمار ہوتا ہے، لیکن خطابت میں جب اس کو مخصوص طرز پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے، کلام میں زور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے 3 عناصر پر بات ہو چکی ہے، آیت، تعارف، نقطہ اخذ کرنا۔ چوتھے عنصر کی مثال جیسے ہم نے کہا، جی ہاں، اس مطہر آیت میں مالک کون و مکان نے محبوب دو جہاں کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین لائحہ عمل قرار دیا ہے۔ پھر ہم نے کہا اس منور آیت میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کی زندگی کو ہمارے لیے کامیاب ترین ضابطۂ حیات قرار دیا۔ پھر ہم نے کہا اس نورانی آیت میں مالک کوثر نے ساقی کوثر کی زندگی کو ہمارے لیے عظیم ترین مشعل راہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 جملے ہیں۔ اس میں جو پہلا جملہ ہے اس میں ہے مطہر آیت، دوسرے جملے میں ہے منور آیت، تیسرے جملے میں ہے نورانی آیت۔ تو یہ مترادفات کا استعمال ہے، مترادف الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ مخصوص الفاظ کو بار بار دہرایا ہے، جیسے اس اور ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہمارے لیے، اور قرار دیا ہے، قرار دیا ہے، قرار دیا ہے۔ تو اس سنت کو جب ہم خطابت کے ساتھ، خطابت کے لب و لہجے میں استعمال کرتے ہیں تو کلام میں بہت زور پیدا ہوتا ہے، تمہید جاندار ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم اس کو خطابت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم نے آیت بیان کر دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جی ہاں، اس مطہر آیت میں مالک کون و مکان نے محبوب دو جہاں کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین لائحہ عمل قرار دیا ہے۔ اس منور آیت میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کی زندگی کو ہمارے لیے کامیاب ترین ضابطۂ حیات قرار دیا ہے۔ اس نورانی آیت میں مالک کوثر نے ساقی کوثر کی زندگی کو ہمارے لیے عظیم ترین مشعل راہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش پھر تو مجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، ذرہ ہوتا میرے گزاروں کا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، چاند ہوتا میں آسمانوں پر آقا تیری انگلی سے کٹ گیا ہوتا، آپ آتے میرے جنازے پر تیرے ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے یہ سمجھا کہ تمہید میں سنت تکرار مفید اور مترادفات کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ وہ خاص سنت ہے جس کا تعلق انداز بیاں کے ساتھ ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تمہید کے آخری عنصر یعنی 5ویں اور 6ٹھے عنصر کو بیان کریں گے کہ تشبیہات، استعارات کے ساتھ آیت کے مفہوم پر معنوی حدود کے اندر رہتے ہوئے منظر کشی کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ کو فن خطابت میں جلسے اور جمعے کی تقریر میں تمہید تیار کرنے کے حوالے سے بہت فائدہ ہوگا۔